وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت طلب کرے تم سے وہ لوگ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، اور وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 وقتوں میں، فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم اتارتے ہو کپڑے ظہر کے وقت سے اور عشاء کی نماز کے بعد۔ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے، نہیں ہے تمہارے اوپر اور ان کے اوپر کوئی گناہ ان وقتوں کے بعد۔ پھرنے والے ہیں تمہارے اوپر بعض تمہارا بعض کے اوپر۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک تمہارے لیے آیات، اور اللہ پاک جاننے والے حکمت والے۔ اور جس وقت پہنچ جائے جوانی کو بچے تم میں سے بلوغت کے قریب ہو جائیں، پس چاہیے کہ اجازت طلب کریں جیسا کہ اجازت طلب کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اور اللہ پاک جاننے والے حکمت والے ہیں۔ اور بیٹھنے والی عورتیں جو نہیں اب خواہش رکھتی نکاح کی، پس نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ یہ کہ رکھ دیں اپنے کپڑے، نہ ظاہر کرنے والی اپنی زینت، اور یہ کہ بچیں اگر بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ پاک سننے والے جاننے والے۔ سپارے کے 10ویں رکوع اور سورت کے غالباً 4تھے رکوع میں کے شروع کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو کسی غیر کے گھر میں ایسے داخل نہ ہو بلکہ اجازت لے کر جاؤ، اور سلام کرو ان گھر والوں کو۔ یعنی پردے کے احکامات تھے، پھر درمیان میں کچھ اور مسائل آ گئے، اب اللہ رب العالمین نے دوبارہ اسی مضمون کو ذکر فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے لونڈیاں ہیں، نوکر ہیں گھر کے،
انہوں نے تو گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، گھر کی خدمت کرنی ہوتی ہے، تمہارے خیال کرنا ہوتا ہے، انہوں نے تو ہر وقت گھر آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ لہذا ان کو بھی چاہیے کہ 3 اوقات میں 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جب وہ بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں، بغیر اجازت کے گھر میں آنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے 3 اوقات میں۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر، وہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں آدمی عام طور پر جو ہے نا کپڑے کم استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے سونے کا وقت ہوتا ہے، ہر آدمی سویا ہوتا ہے، عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے گرمیوں کے جیسے اب آج کل موسم ہے تو بعض لوگ صرف دھوتی پہن کے جو ہے سو جاتے ہیں۔ اب سوتے وقت بعض دفعہ کپڑا ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے، نگیج ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس لیے نگیج کسی کا دیکھنا، کسی اور غیر کا نگیج دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے جب آپ کسی کے گھر میں جائیں، چاہے نوکر اپنے گھر میں جائے، غلام اپنے گھر میں یعنی اپنے مالک کے گھر میں کام کاج کے لیے خدمت کے لیے جائے، تو وہ بھی ایسے نہ جائے بلکہ اجازت لے کر جائے۔ اگر گھر والے اجازت دیں تو پھر جائے ورنہ نہ جائے۔ فرمایا وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّہِیرَۃِ، اور دوپہر کے وقت، وہ بھی سونے کا وقت ہوتا ہے، عام طور پر لوگ جو ہے نا کم کپڑے پہن کے سوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد، وہ بھی سونے کا وقت ہے۔ اس لیے فرمایا ان 3 اوقات میں یہ سونے کے ٹائم ہیں، لہذا ان اوقات میں تمہارے غلام بھی اگر گھر میں ہیں یا کوئی ایسا بچہ جو بلوغت کے قریب ہو، بالغ نہیں ہوا لیکن بلوغت کے قریب ہے، وہ بھی اگر گھر میں آئے تو ان 3 اوقات میں اجازت لے کر آئے، بغیر اجازت کے وہ بھی کسی کے گھر میں نہ جائے۔ سبحان اللہ، شریعت مطہرہ نے کتنا پاکیزہ ماحول بنایا ہے اور کتنا بہترین احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے۔ اگر ان احکامات کے اوپر انسان عمل کرے تو کیا خیال ہے بزرگوں، بے حیائی ہو سکتی ہے، جھگڑے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوں گے، پاک ماحول بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان 3 اوقات میں چاہے نابالغ بچہ جو بالغ نہیں ہوا وہ بھی اگر کسی کے گھر میں جائے یا تمہارا نوکر غلام تمہارا گھر میں جائے تو وہ بغیر اجازت کے نہ جائے، پہلے اجازت لے، اگر گھر والے اجازت دیں تو پھر آ جائے، ورنہ ان 3 اوقات میں اس کو بھی بغیر اجازت کے گھر میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، پردے کے ٹائم ہیں۔ ہاں ان اوقات کے علاوہ باقی ٹائم جو ہے ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے، کام کاج میں لگا ہوتا ہے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، ان 3 اوقات کے علاوہ اگر تمہارا نوکر ہے تو وہ گھر یا بچے آتے ہیں گھر میں تو بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں پھر۔ اسی لیے حکم ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو سکھلایا کرو کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو، بچوں کو بھی سکھلاؤ، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا باپ یا کوئی بھی علیحدہ کمرے میں ہیں تو علیحدہ ان کے کمرے میں تم نہ جاؤ بغیر اجازت کے، ایسی تربیت کرو، بچوں کو یہ سکھلاؤ۔ تو فرمایا کہ ان 3 اوقات کے علاوہ اگر بغیر اجازت کے یہی آدمی یعنی تمہارا غلام اور چھوٹے بچے اگر چلے جائیں تو پھر گناہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں جو بچے بلوغت کے قریب ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں تو پھر فرمایا ان کو بھی حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت کے ان بچوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، بالکل سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں، اب ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں، گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، اگر ایسی عورت ہے وہ پردہ نہیں کرتی یعنی کہ وہ کپڑا سر سے اتار لیتی ہے یا بازو ننگے کر لیتی ہے، تو فرمایا ایسی عورت ہاں یہ ہے کہ جو پردے کی جگہ ہیں، زیور والی جگہ ہیں، تو ایسی چیزیں خواہ ظاہر نہ کرے۔ تو فرمایا اگر ایسی عورت ہے ان کے پاس بھی یہ ان کا نوکر جاتا ہے یا ان کے بچے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسی بوڑھی عورت کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ہاں فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بھی پردہ کر لے تو فرمایا پھر سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے کہ وہ بھی پردہ کرے، اپنے چیزیں ہاں جی یہ چیزیں ظاہر نہ کرے۔ اگر وہ پردہ نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ عورت بھی پردہ کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت طلب کرے تم سے وہ آدمی جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ ان کے، یعنی تمہارے غلام تمہارے جب گھر میں آئیں کام کے لیے تو ان کو بھی چاہیے اجازت لے کر آئیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بچے بھی جو بلوغت کو نہیں پہنچے تم میں سے، وہ بھی جب گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ بالغ بچے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں تو فرمایا وہ بھی اجازت لے کر آئے 3 اوقات میں۔ کون سے 3 اوقات؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم کپڑے تبدیل کرتے ہو یا اتارتے ہو ظہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات کیونکہ آرام کرنے کے ہیں، سونے کے ہیں، لہذا ان اوقات میں بغیر اجازت کے نہ جائے۔ ثلاث عورات لکم، 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن۔ اصل میں ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے تو ایک بچہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، تو بغیر اجازت کے بچہ اندر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دھوتی باندھی ہوئی تھی اور تھوڑا سا کپڑا ایک جگہ سے ہٹا ہوا تھا، تو یہ بچہ بغیر اجازت کے وہاں پر چلا گیا۔ تو حضرت جب جاگ ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ کاش اللہ پاک جو ہے نا پردے کا حکم نازل کر دیں، اور ان 3 اوقات میں جو ہے نا سونے کے ٹائم میں کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے نا کیا ہی مزہ آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں ایسے خیال کیا تو اللہ نے قرآن بنا کر بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے عمر کی پسند مجھے بھی پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کئی مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں، غالباً 27 مقامات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ ان 3 اوقات میں کوئی نہ جائے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تمہارے اوپر اور نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ان ٹائموں کے علاوہ، ان 3 وقتوں کے علاوہ باقی ٹائم میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بغیر اجازت کے چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ احکامات ان کے لیے جنہوں نے ہر وقت گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، ہر وقت گھر میں آنا جانا ہوتا ہے۔ جو باہر کے مہمان ہیں ظاہر ہے وہ جب آئیں گے وہ تو اجازت لے کر ہی آئیں گے، لیکن جو آدمی ہر وقت گھر میں آتا جاتا رہتا ہے ان کے لیے احکامات ہیں کہ جو آتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں تمہارے اوپر، تمہارا بعض کے اوپر، جو ہر وقت گھر میں آنے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ ان 3 ٹائموں میں وہ بھی اجازت لے کر آئیں، ایسے نہ ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے آیات، اپنے احکامات۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والے حکمت والے ہیں، اللہ کے سارے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جس وقت پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کے قریب یا بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، جیسا کہ اجازت لیتا ہے وہ آدمی جو ان سے پہلے ہیں، یعنی جیسے بڑی عمر کے لوگ اجازت لیتے ہیں گھر میں جاتے ہوئے، تو اسی طرح بچوں کو بھی سکھلاؤ کہ وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے آیات۔
واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والے حکمت والے ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور بیٹھنے والی بوڑھی عورتیں اللتی لا یرجون نکاحا، جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی، خواہش نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، پس نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن، کے زائد کپڑے اتار لیں، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرنے والی اپنی زینت کو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ اگر وہ بچتی رہیں، احتیاط کریں تو بہتر ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔